عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے، عوام کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے، عوام کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے، اپنی مرضی کی باتیں سننے کو تیار ہیں کہ سب تسلیم کرنا ہے، جھکنا ہے آپ نے، اور بس، اور کوئی راستہ نہیں ہے غلامی کے علاوہ آپ کے پاس۔ یہ چیزیں ناقابل تحمل اور برداشت ہیں۔ جہاں اس وقت ہمارا وطن پاکستان پہنچا دیا گیا ہے، اس پر رحم کھایا جائے، خدا کے لیے اس پر رحم کھاؤ، اس کے ساتھ مزید ظلم نہ کرو، وطن کے ساتھ اس کو تباہی بربادی کی طرف نہ لے کے جاؤ، وہاں نہ پہنچا دو کہ کسی سے بھی نہ سنبھالا جا سکے۔ پھر یہ تاریخ پڑھو کس طرح سے ملک ڈوبتے اور غرق ہو گئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری وہ جو شرائط ہے تباہی بربادی کی، ساری پاکستان کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام اس پاکستان کو قبول نہیں کرتے۔ یہ جو ہم پر مسلط بیٹھے ہوئے یہ پاکستان کے عوام کے بٹھائے ہوئے نہیں ہیں، یہ ٹھوسے ہوئے لوگ جو ہم پر گمراہی کر رہے ہیں۔ لوگوں کو اس حساس علاقے میں لایا گیا، اس وقت فاٹا کا علاقہ تھا وزیرستان میں اور باقی علاقوں کے اندر، اس وقت سے یہ علاقہ نامنی کا شکار ہے۔ دہشت گرد وہاں لائے گئے، تکفیری وہاں لائے گئے اور لاشوں کے تحفے۔ 5 سال محاصرہ، چاروں طرف سے حملہ پڑا چنار کے لوگوں پر، ہر طرف سے حملہ۔ 2007 سے تقریباً 2010-11 تک پورا پاکستان، اور خبروں کا بلیک آؤٹ۔ جب حکمرانوں سے ملتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ تھوڑا ہی ازل سے یہاں رہ رہے ہیں، ایک زمانے میں نہیں تھے یہاں، اب یہاں سے چلے جاؤ کہیں اور، یہ علاقہ خالی کر دو، یہ حکمران کہتے تھے۔ لیکن وہاں کے غیرت مند لوگوں نے کہا ہم اپنی مادر وطن سے ایک قدم پیچھے نہیں جائیں گے یہاں۔ وہ سازش ناکام ہوئی عوام کی استقامت پائے مردی سے، جنہوں نے حملوں کا جواب دیا اور مقابلہ کیا، وہاں پر محاصرے میں رہ کر اس علاقے کو بچایا دہشت گردوں سے اور تکفیریوں سے۔ اب دیکھیں گزشتہ کئی مہینوں سے آپ کو یاد ہوگا تری منڈل میں اسکول ٹیچر کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، بے دردی سے مارا گیا، اتنا بے دردی سے مارا گیا کہ اگر کوئی شخص جنازہ دیکھے، لاش دیکھے تو غصے سے طرف اٹھے اور اسلحہ اٹھا لے، تاکہ اس طرح سے مارو کہ لوگ غصے میں آئیں اور حالات کو خراب کریں۔ آپ دیکھیں وزیرستان کے حالات کتنے خراب کیے گئے، کتنے بے گناہ لوگ مارے گئے، باجوڑ میں دیکھ لیں، محمد میں دیکھ لیں، خیبر جنسی میں دیکھ لیں، یہ سارے علاقوں کے اندر وہاں کے عوام قاتل نہیں ہیں، یہ صدیوں سے کٹھے رہ رہے ہیں۔ وہ لوگ مظلوم ہیں، وہ قتل ہو رہے ہیں، ان کے گھر والے مارے گئے ہیں۔ سارے آپ علاقے کو دیکھ لیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں، لیکن انہیں امن نہیں دیا جاتا، انہیں قاتلوں کے سپرد کیا جاتا ہے، انہیں گولیوں کے سپرد کیا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، اپنے عوام کو کوئی نہیں مارتا۔ اب تری منڈل کے واقعے کے بعد آپ دیکھیں آئے دن وہاں پر لاشوں کے تحفے مل رہے ہیں، راستے نامن ہو چکے ہیں، واقعات دیکھ لیں، کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اگر اس علاقے میں ظلم کرنے والے جو بھی واقعات ہوئے ہیں، تری منڈل اسکول کا سانحہ ہے، چار کھیل کا سانحہ ہے، صدا بائی پاس کا سانحہ ہے، گیدو چیک پوسٹ کا سانحہ ہے، مقبل سانحہ ہے، اور دیگر واقعات ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی لاش ملتی ہے، حملہ ہوتا ہے آنے جانے والی گاڑیوں پر، راستے نامن کر دیے گئے، ابھی انتخابات ہونے والے ہیں۔ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے بھی ایک بے گناہ کو قتل کیا، قرآن کہتا ہے تمام انسانوں کا قاتل ہے۔ تمام انسان قتل ہو جائیں اور ہماری ریاست اور حکمران خاموش بیٹھے رہیں، تماشا دیکھیں۔ اس کا جواب دینا پڑے گا، لوگوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لباس اتارنے کا جواب دینا پڑے گا، اللہ کے انتقام کا شکار ہو گیا۔ پاکستان کے عوام کو چھوڑ دیا جائے یہ پورا من رہے گا اگر مداخلت نہ کی جائے اندر۔ ہم اسی پاکستان کے گاؤں دیہاتوں شہروں میں رہتے ہیں، نامنی پھیلائی جاتی ہے، پلینڈ نامنی پھیلائی جاتی ہے پاکستان کے اندر،
آپ مجھے بتائیں نا کس ملک کے اندر لشکر بنائے جاتے ہیں قاتلوں کے؟ کس ملک کے اندر تکفیریوں کی تنظیمیں بنائی جاتی ہیں؟ کس ملک کے اندر تکفیریوں کو اور ان قاتلوں کو لیگلائز اور لیجیٹمائز کیا جاتا ہے؟ یہ ایسا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ یہ وہ پاکستان جو علامہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا؟ یہ وہ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بنایا گیا تھا؟ ہمارے اسلاف نے خون دیا تھا. ہمارے عزیز ہیں جب انڈیا سے ادھر آئے ہیں تو لاشیں دے کے آئے اپنے عزیز ترین لوگوں کی جانیں دے کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، یہاں پہنچے ہیں. بعض گھر جن کے 45 شہید ہیں وہاں سے آتے ہوئے. یہ ہے پاکستان. یہ پاکستان کے عوام اس پاکستان کو قبول نہیں کرتے. یہ جو ہم پر مسلط بیٹھے ہوئے یہ پاکستان کے عوام کے بٹھائے ہوئے نہیں ہیں، یہ ٹھوسے ہوئے لوگ جو ہم پر گمراہی کر رہے ہیں. لہذا یہ تمام واقعات میں اگر شر پسندوں کو گرفتار کر کے سزا نہیں دی جائے گی اور ان کو جرأت ملتی رہے گی. آج انہوں نے 2 گاڑیوں پر حملہ کیا، کل 10 پر حملہ کریں گے. آج 2-4 شہید اور 7-8 زخمی ہیں، کل زیادہ ہوں گے کیونکہ انہیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہ چیزیں ناقابل تحمل اور برداشت ہیں. جہاں اس وقت ہمارا وطن پاکستان پہنچا دیا گیا ہے اس پر رحم کھایا جائے. خدا کے لیے اس پر رحم کھاؤ. اس کے ساتھ مزید ظلم نہ کرو وطن کے ساتھ. اس کو تمہاری بربادی کی طرف نہ لے کے جاؤ. وہاں نہ پہنچا دو کہ کسی سے بھی نہ سنبھالا جا سکے. پھر تاریخ پڑھو کس طرح سے ملک ڈوبتے اور غرق ہو گئے ہیں. یہ ساری کی ساری وہ جو شرائط ہے تباہی و بربادی کی ساری پاکستان میں سب موجود ہیں. عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے. عوام کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے. عوام کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے. اپنی مرضی کی باتیں سننے کو تیار ہیں کہ سب تسلیم کرنا ہے، جھکنا ہے آپ نے، اور بس اور کوئی راستہ نہیں ہے غلامی کے علاوہ آپ کے پاس. زمانے کے فرعون، حامان اور قارون آپ پر مسلط ہو رہے ہیں. فرعون کیا کہتا تھا؟ لوگوں کے بچے مارو، قتل عام کرو، مرواؤ ان کو، ڈراؤ ان کو، خوفزدہ کرو، ہراس کرو ان کو. حامان ملا تھا، وہ فرعون کے کاموں کو توجیہ کرتا تھا، ماشاءاللہ. اور قارون پیسے والا تھا. یہ منحوس مسلط اور ٹرائکا تھی جو اس زمانے کے لوگوں کا استحصال کرتی تھی. اور آج بھی یہ منحوس ٹرائکا موجود ہے جو یہ کام کر رہی ہے. لہذا تو گرفتار کرنا چاہیے شر پسندوں کو، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. لوگ اندھے نہیں ہیں، دیکھ رہے ہیں. وہ زمانہ گزر گیا جب چیزیں چھپ جاتی تھی. آپ کچھ نہیں چھپ سکتا، ہر چیز سامنے لوگوں کے، بچے بھی جانتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ عالمی شہریت جس کے پاس پوری دنیا کے میڈیا پر جس کا تسلط ہے، وہ میڈیا کی جنگ ہار چکا ہے غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے سامنے. لوگ اب بہرے اور اندھے نہیں ہیں. زمانہ بدل چکا ہے. پوری امپائر ہے امریکہ کی اور عالمی شہریت کی اور یورپ کی میڈیا کی امپائر ہے. دنیا پر ان کا ہولڈ ہے. اور میڈیا کی وار و غزہ کے چھوٹے سے 41 کلومیٹر کا طول ہے اس کا، اور 12 کلومیٹر چوڑائی ہے اس کی. اتنے اور ہرا دیا انہوں نے اس عالمی فرعونی میڈیا کو.